اسلامی بھائیوں، آج ایک سوال پوچھا گیا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بارات جاتی ہے اور لڑکے کا نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد جب بارات واپس آتی ہوتی ہے تو کبھی کبھی حادثے کی وجہ سے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں لڑکی سے شوہر ملا بھی نہیں ہے اور خلوت صحیحہ بھی نہیں پائی گئی، یعنی وہ غیر مدخولہ ہے، ہم بستری اس کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، اور خلوت صحیحہ یعنی اتنا موقع بھی نہ ملا ہے کہ وہ دونوں تنہا اکیلے رہے ہوں۔ اب شوہر ایکسیڈنٹ میں یا پھر اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے اچانک ختم ہو گیا، تو اب اس صورت میں لڑکی عدت گزارے گی یا نہیں گزارے گی؟ تو میں آپ کو یہ مسئلہ بڑی چھوٹی سی بات کے اندر سمجھا دوں کہ جس کا شوہر مر جائے، چاہے لڑکی مدخولہ ہو یعنی اس کے ساتھ ہم بستری کی گئی ہو یا ہم بستری نہیں کی گئی، یا مدخولہ نہ ہو یعنی ہم بستری نہیں کی گئی، تو وہ لڑکی جو بیوہ ہو جائے، جس کا شوہر مر جائے، چاہے اس لڑکی نے شوہر کے ساتھ وقت بتایا یا نہیں بتایا، دونوں ہی صورتوں میں لڑکی 4 مہینے 10 دن کی عدت کرے گی۔ جس کا شوہر مر جائے، چاہے لڑکی مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو، لڑکی نے شوہر کے ساتھ میں ٹائم بتایا ہو یا نہ بتایا ہو، دونوں ہی صورتوں میں لڑکی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ اب پھر سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جو عدت نہیں گزاریں گی؟ تو سب سے پہلی عورت وہ ہے جو طلاق شدہ ہے، یعنی اس کو طلاق دی گئی ہے لیکن غیر مدخولہ ہے، یعنی اس کے ساتھ میں لیٹا نہیں گیا ہے، اس کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کی گئی ہے۔ تو ایسی عورت جو غیر مدخولہ ہے اور اس کو طلاق دے دی گئی، تو یہ عورت بھی عدت نہیں گزارے گی۔ دوم، حربی عورت، یعنی وہ جو دارالحرم میں رہتی ہو، یعنی ایسے دیش میں جس کو اسلام دارالحرم مانتا ہو اور وہاں سے وہ امان کے ساتھ میں دارالاسلام میں آ جائے، تو اب ایسی لڑکی بھی، ایسی عورت بھی عدت نہیں گزارے گی۔ اور تیسری، 2 سگی بہنوں کا نکاح ایک ہی شخص سے ہو گیا، ظاہر سی بات ہے 2 سگی بہنیں ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی، تو اب ایک کو چھوڑے گا، تو جو ایک نکاح کو وہ توڑے گا، فاسد کرے گا یا طلاق دے گا، وہ لڑکی بھی عدت نہیں گزارے گی۔ ایسے ہی کسی شخص نے 4 بیویوں سے زیادہ نکاح کیا، اس نکاح میں 4 تھی، 5ویں کر لی، تو 5واں نکاح جو ہے وہ شریعت میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب اس نے اس کو طلاق دے دی، تو اب اس صورت میں وہ لڑکی جو 5ویں ہے نکاح میں، وہ عدت نہیں گزارے گی۔ تو یہ وہ عورتیں ہیں جو عدت نہیں گزاریں گی۔ اب ایک سوال یہ ہے، کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ عدت مہینوں تک یا سال ہا سال تک یا برس ہا برس تک مکمل نہ ہو؟ تو ہاں، وہ عورت جو مدخولہ ہو، یعنی جس سے ہم بستری کی گئی ہو اور حیض و نفاس والی ہو، یعنی اس کو حیض آتا ہو، اس کو مہینہ آتا ہو، ایسی عورت کہ جس کو مہینہ آتا ہو اور اس کو طلاق دے دی جائے، لیکن اب اس کا مہینہ 6 مہینے میں ایک بار آتا ہو یا پھر 1 سال میں ایک بار آتا ہو یا 1.5-2 سال میں ایک بار آتا ہو، تو ایسی عورت کہ جس کو مہینہ آتا ہے سن ایاز تک، یعنی 55 سال سے اوپر کی نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے اور نابالغ نہیں ہے اور حیض والی ہے، ایسی عورت کو اگر طلاق دی گئی تو اس کی طلاق کی مدت 3 حیض ہے۔ اب یہ 3 حیض 3 مہینے میں آ جائے
یا 6 مہینے میں آئے یا 1 سال میں آئے یا 2-4 سال میں آئے یا 5-6 سال یا 30 سال میں آئے، جب تک 3 حیض نہیں آ جائیں گے تب تک اس کی عدت چلتی رہے گی۔ سیدھے لفظوں میں سمجھو، وہ لڑکی جو مدخولہ ہو، جس سے ہم بستری کی گئی ہو اور اس کو مہینہ آتا ہو، چاہے وہ کتنے ہی ٹائم کے بعد آتا ہو، اگر اس کے مہینے میں سال لگتے ہیں تو طلاق کے بعد وہ 3 حیض تک ٹھہری رہے گی۔ اب 3 حیض کی مدت 3 مہینے ہو جائے، 6 مہینے ہو جائے یا سال 2 سال یا 10-20 سال ہو جائے، 3 مہینے کے بعد اگر 3 حیض آتے ہیں تو عدت مکمل، اور اگر سال بھر کے بعد 3 حیض آتے ہیں تو عدت مکمل، اور 5-7-10 سال میں 3 حیض آتے ہیں تو 5-7-10 سال میں عدت مکمل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔